بجن گانا، تالیے پیٹنا، رقص کرنا، ڈھول پیٹنا، چمٹے سارنگیوں کے ساتھ رام رام کی صدائیں لگانا، یہ ہندوؤں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے سر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، سر ہلتے ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوغوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے، وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے۔ فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وعظ کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ پیر سے بھی انگلی کے اشارے کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہ معرفت دیا گلہ نے تو انو کی پتہ لگنا، تم وہابی ہو، معرفت سے بے بہرا ہو۔ یہ پیر صاحب دل جاری کرتے ہیں، دل ہلتے ہیں ان کے۔ ہم نے ہندوؤں کے پیٹ ہلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہندو جوگی بیٹھ کر جب سانس اندر لیتے ہیں تم دلوں کو حرکت کرتے ہو، وہ اپنے پیٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ سرکار نے اگر مجھے کہا یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، اس کے خاتمے کا یا میں کر سکتا ہوں یا میری آج کر سکتی ہے، تو میرا دوست امتیاز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ جوگیوں کا کام ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے۔ اللہ کو ماننے والوں پر اثر اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے۔ رحمان کی آیات کو سنتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس منظر کو آپ اہل شرک کے سامنے، اہل کفر کے سامنے پیش کیجئے، کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور انگلی کا اشارہ کر رہا ہے اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کفار اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں گے؟ کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ سفید لمبی داڑیاں ہیں، طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں بابے ہیں اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی ہو رہی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کیا انڈین اداکار ناچیں گے، پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں؟ پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے، اس میز سے لمبے تو ان کے بال ہی ہوں گے، ایک چٹیا ادھر چھوٹتی ہے، ایک چٹیا ادھر ہے، بیچارہ بالکل اینڈ ہوا 80 سال کا ہوگا، اس سے دھمال نہیں ڈالی جا سکتی، تو دو آدمی ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، دو ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، اس کو بڈھے کو زبردستی نچاتے ہیں۔
اور وہ بیٹھ سے کہتا دھمال ڈالو، مولویوں مسجدوں سے نکلو دھمال ڈالو، سنی ہو تو دھمال ڈالو، شیعہ ہو تو دھمال ڈالو، وہابی ہو تو دھمال ڈالو، اور جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی وہابی ہے، جیڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ حضور فرماندے نے جڑا دھمال نہیں پائے گا وہ بڑا بہن۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو، جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر حسن و حسین انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے، اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، گنتی گالیاں دیتا ہے۔ جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں۔ یہ کون سا دین ہے؟